شرط کیا ہے؟ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. دیکھنا کتنے سمجھدار چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. پوچھا گیا وہ کیا؟ تو فرماتے ہیں واصف علی واصف شاہ صاحب قبلہ کی درود پڑھنے کی وہ ایک شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. دونوں کا زمانہ ایک ہو. ہم نے آپ کو سلام کیا، کیوں بھائی؟ آپ گھر میں تھے تب سلام کیا؟ نہیں، آپ یہاں پر بیٹھے تھے، مجھے آپ دکھائی دی، آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، پروف ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تب میں نے سلام کیا. پیڑ پودوں سے سلام نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ گھوڑے گاڑی سے لوگ سلام نہیں کرتے، آپ تھے تو میں نے سلام کیا. ایسے ہی درود کا معاملہ ہے. درود جب پڑھا جائے گا تو اس وقت صاحب درود کا ہونا ضروری ہے. درود حضور کی موجودگی میں پڑھا جائے گا. درود پڑھنے کی ایک شرط ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے اس نبی کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب پڑھنا چاہیے. تو اس نے کہا بابا اس کا مطلب ہے کہ ہم درود نہ پڑھیں. کہا کیوں؟ کہا ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے. حضور 1400 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک میں انتقال کیے، اور ہم غیر منقسم ہندوستان میں 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ہم درود نہ پڑھیں؟ تو پروفیسر واصف علی واصف نے فرمایا نا 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 نا، سن، یہ سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے. حضور تو تیرے زمانے میں ہے. بولے حضور ہیں؟ بولے ہیں. ثبوت کیا ہے؟ حضور ہیں تو ثبوت کیا ہے؟ بولے سن، بہت صحیح ٹائم، رائٹ ٹائم، روزانہ صحیح ٹائم سے سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، صحیح ٹائم سے چاند نکلتا ہے، چمک کر کے ڈوبتا ہے. بغیر پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا. اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے، کوئی ہے جس کی وجہ سے سورج ٹائم سے نکلتا ہے، کوئی ہے جس کی وجہ سے چاند وقت پر نکلتا ہے، چمکتا ہے، ڈوبتا ہے، کوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے زمین کا بیلنس قائم کر رکھا ہے. حضور ہی کائنات کی جان ہے. اسی لیے بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہان ہے، ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. حضور کی وجہ سے آپ کے چہرے سلامت ہیں، حضور کی وجہ سے ماؤں کی عصمتیں سلامت ہیں، حضور کی وجہ سے یہ بچوں کا بھرم باقی ہے، حضور کی وجہ سے ہمارے گھر میں قرآن کے پارے چمکتے. حضور نہ ہو تو ہم ہو کر کے بھی نہ رہیں، ہم ہے سے تھے ہو جائیں. حضور ہیں تو اس لیے ہم بھی. سمجھ رہے؟ حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا، کوئی زور سے بولے نہیں، جب میں کہوں گا تو آپ بولیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پوچھا گیا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. سوال سمجھ گئے؟ جی. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیا میں نے کہا. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے بولے. درود پڑھنے کا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجلس میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے. مسجد میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے. کھیت جانے کے طریقے کیا ہے؟ آپ کو پتا، اسلوب معلوم ہے آپ کو. ایسے ہی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے، وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. پوچھا گیا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھنا چاہیے یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ، یہ حضوری کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ ٹی وی کی اسکرین پر نظریں جمی ہوئی ہیں درود پڑھے جا رہے ہو، موبائل میں گیمز کھیل رہے ہیں درود پڑھے جا رہے ہیں. نہیں، درود حاضر باش ہو کے پڑھا جاتا ہے. درود حاضری کی آداب سکھاتا ہے. جب درود پڑھا جاتا ہے تو یہاں سے جو مدینے کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 3000 کلومیٹر کا وہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں مجھے علماء کرام بیٹھے، سادات کرام ان کو پہنا دیں. بہت بہت شکریہ. میں اپنی کمیٹی والوں کی طرف سے نہیں، میں نے پہلے میں ایک حضرت کو برادر بھیجتے تھے. بہت اگر کوئی سید زادے ہو تو ان کو پہنا دیں. ہمیں اپنے کمیٹی والوں سے بڑی امیدیں ہیں، اللہ ان کی اخلاص کو قبول فرما لے. اب سب لوگ بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ میں. اگر ان کی محبت ہے، ان کی کوشش اتنی، حضور مجاہد ملت منع فرماتے تھے کچھ دیر تک پہنا کر. ٹھیک ہے بھائی، بیٹھ سب لوگ بیٹھ جائیں. اور میرے بھائی محترم زیدانی صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، اور علامہ مصور رضا مصباحی صاحب قبلہ بڑے عظیم ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں. ان کی تقریر سنیے گا انشاءاللہ. سنیں آپ محبت اور احترام کے ساتھ. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو کمیٹی والے نا غلامان حسین کمیٹی کی،
ان لوگوں نے اتنے پیسے خرچ کیے، کیا ضرورت ہے علامہ مصور مصباحی صاحب قبلہ کو بہار سے کٹیہار سے بلانے کی؟ بھائی محترم زیاد دانی صاحب تو رہتے ہیں بارہ شریف میں، لیکن وہ بھی صبح بہار سے اپنی کار سے آ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت تھی کتوں کے طریقے سے سفر کروانے کی؟ اور بھائی پیسے تھے تو اسے بچا کے رکھتے، وہ پیسے آپ کے کام آتے، آپ کے بچوں کی اسکول کھلنے کا ٹائم ہے، آپ کی بیوی بچیوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، اسکول میں بستے ہیں، شوز ہیں، موزے ہیں، پینسلز ہیں، قلم ہے، کاپی ہے، ڈریسز ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے بچوں کے اخراجات کا دروازہ کھول کے ہیں۔ تو آپ نے جلسہ کیوں کیا بھائی؟ اگر کوئی کل آپ سے چائے خانے پر پوچھے گا کہ آپ کو جلسہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں پیسے برباد کیے، تو کیا جواب دو گے؟ ہے کوئی جواب؟ بیٹا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کوئی کام ہے؟ ہاں جاؤ، تھوڑا سا سنو، تمہارے لیے میں آیا ہوں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھیا، ماشاءاللہ کمیٹی کے لوگ۔ کل ان سے اگر کسی نے پوچھا یہ جو بلے لگائے ہوئے میرے بھائی کہ تم کو اتنے پیسے خرچ کرنے کی صلاح کس نے دی، کس نے مشورہ دیا؟ پیسے آپ بٹورتے ہیں اور پھر باہر کے شاعر خطیب کو مائک والے کو ڈیکوریشن والے کو دیتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ تو اگر کہو اجازت دو تو میں بتا جواب کیا ہوگا، اسے یاد کیجئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یاد کیجئے، میں تقریر سناتا نہیں، میں تقریر یاد کراتا ہوں، میں تقریر یاد کراتا ہوں، سنیں آپ۔ ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام جلال الدین سیوطی ان کا نام ہے، نام یاد رہے گا، کچھ نہیں تو امام صاحب تو یاد رہے گا، یہ نہیں تو جلال الدین یاد رہے گا۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، کوئی دقت نہیں، ہر قبر میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ امام جلال الدین فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو بڑی لمبی قبرستان تھی، ہر قبر میں چراغ، ہر قبر میں روشنی تھی۔ کہتے ہیں میں بڑے اچنبے میں پڑ گیا، تعجب خیز ہو گیا۔ پھر میں نے کیا دیکھا، اسی قبرستان میں ایک قبر میں زیادہ روشنی نظر آ رہی تھی۔ سب قبروں میں کچھ کچھ روشنی تھی، ایک قبر میں زیادہ روشنی تھی، اور انہیں قبر کے مردوں سے بات کرنے کا علم تھا، جسے کشف قبور کہتے ہیں۔ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، عالم دین تھے، ان کی ولایت پر ان کا علم غالب تھا، تھے بہت بڑے اللہ کے ولی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جس قبر میں روشنی زیادہ نظر آ رہی تھی میں اس کے قریب گیا، میں نے جانے کے بعد سلام کیا، قبر کے مردے نے جواب دیا، وہ اللہ والا تھا، اس نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد میں نے پوچھا کہ میرا ایک سوال ہے، اس نے کہا آپ کو کیا سوال ہے؟ میں نے قبر کے مردے سے کہا اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اس سبحان اللہ کا ثواب اس چھوٹی سی بستی میں جو بھی مرحومین اپنی قبروں میں ہیں، میری ماں بہنوں کی ان کے باپ ماں کی صورت میں یا آپ کے بھائی باپ کی صورت میں، اللہ ان کی روح کو نظر فرما دے گا۔ دیکھنا کتنے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ۔ بولے بتائیں کہ آپ اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ تو اس صاحب قبر نے کہا بیس یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے۔